کہ ایسے نہیں مانیں گے، اللہ کہہ دے کہ یہ کتاب میری ہے تو مانیں گے، نہیں تو نہیں مانیں گے۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی، یا اللہ یہ بڑی ٹیڑھی قوم ہے، کہہ رہی کہ میں ایسے نہیں مانیں گے، اللہ خود کہہ دے کہ میں نے کتاب دی ہے تو مانیں گے۔ اللہ نے کہا ٹھیک ہے، ان کو لے آؤ کوہ طور پہ، ان کے جو مکھیہ آدمی ہیں 40، بعض روایت میں 70، کہ ان کے مکھیہ آدمی لے لو اور کوہ طور پہ لے آؤ اور میں وہاں بتا دوں گا کہ یہ میری کتاب ہے۔ اب یہ 70 یا 40 آدمی جب وہاں گئے تو اللہ کے کلام کو ڈائریکٹ کوئی نہیں سن سکتا تھا، اس لیے اس کوہ طور پہ اللہ نے ایک نور کی بدلی لگائی اور جو ہے نور پھیلایا، پردے لگائے، اور پھر اس کے اوپر اپنا کلام ڈالا کہ یہ میری کتاب ہے۔ لیکن انہوں نے پھر بھی نہیں مانا، کہا کہ ہمیں کیا پتہ کس کی آواز ہے، اللہ نظر تو نہیں آیا، اللہ اگر سامنے آئے نظر تو مانیں گے۔ اب اللہ کو غصہ آیا اور ایک بجلی آئی، کیونکہ پردے ہٹا دیے تھے۔ اب پردے ہٹے جب کوئی نبی نہیں دیدار کر سکتا اس دنیا میں، موسیٰ علیہ السلام نے خود خواہش کی تھی، مولانا رومی نے لکھا ہے 70,000 نور کے پردوں میں صرف ایک پردے میں سوئی کے ناکے کے برابر سوراخ ہوا تھا، لیکن کوہ طور بھی ریزہ ریزہ ہوا، یعنی اس میں دراڑیں آئی اور موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو گئے۔ تو یہ قوم تو کیسے دیکھ سکتی تھی؟ تو اللہ نے پردے ہٹائے، ایسی بجلی آئی کہ وہ سب جو ہے مکھیہ جو گئے تھے وہ سب مر گئے۔ اب موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی، یا اللہ یہ عجیب ہو گیا، ان بے وقوفوں کی وجہ سے مجھے رسوا ہونا پڑے گا، وہ پیچھے جو بیٹھے ہیں وہ کہیں گے جو ہے آدمی لے کے گئے تھے ہمارے اور مروا دیے، آپ انہیں زندہ کریے۔ تو اللہ نے ان کو واپس زندہ کیا، کہا اب مانیں گے؟ ہاں اب مان لیں گے۔ اب جب وہ یہاں سے واپس آئے ہیں قوم کو بتانے کے لیے، تو انہوں نے کلام کو بدل دیا۔ جب قوم نے پوچھا نا کہ آپ 40-70 آدمی گئے تھے، اللہ نے کیا کہا؟ کہاں اللہ سے بات ہوئی، اللہ نے کہا کتاب تو میری ہے، لیکن جو تمہاری مرضی ہے اس پہ عمل کر لینا، اور جب تمہارا من نہ کہے تو عمل مت کرنا۔ یہ بات انہوں نے اپنی طرف سے ملا لی۔ تو اسی وقت اللہ تعالیٰ نے کوہ طور کو ان کے اوپر لٹکا دیا۔ اسی آیت میں یہی کہا جا رہا ہے کہ جو ہے وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ، اور ہم نے اٹھایا تم پر کوہ طور کو۔ اب کوہ طور ان کے سروں پہ آگے لٹکا ہوا، اوپر اللہ نے معلق کر دیا کہ مانتے ہو یا کوہ طور کو ڈالوں سروں پہ؟ تو انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے ہم مانتے ہیں۔ انہوں نے اس وقت اقرار کیا ثُمَّ تَوَلَّيْتُم مِّن بَعْدِ ذَلِكَ، لیکن جب کوہ طور ہٹ گیا تو پھر جو ہے بدل گئے۔ بڑے ٹیڑھی قوم تھی۔ اللہ فرماتے ہیں اگر میرا فضل نہ ہوتا، میری رحمت نہ ہوتی تو تم گھاٹے میں ہوتے۔ وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ الَّذِينَ اعْتَدَوْا مِنْكُمْ فِي السَّبْتِ، اور تم جانتے ہو ان لوگوں کو جو حد سے زیادہ گزر گئے تھے سنیچر کے معاملے میں۔ فی السبت ہفتے کے دن کو کہتے ہیں۔ سنیچر کے معاملے میں کچھ لوگوں حد سے زیادہ تجاوز کر گئے تھے، اور تم ان کو جانتے بھی ہو۔ کیا ہوا تھا ان کے ساتھ؟ فَقُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ، ہم نے کہہ دیا ہو جاؤ ذلیل بندر۔ یہ بنی اسرائیل کا ایک اور واقعے کی طرف قرآن اشارہ کر رہا ہے، بنی اسرائیل کو سمجھانے کے لیے۔ ان سے بھی پہلے بنی اسرائیل کے ساتھ ایک واقعہ پیش آیا، اس کی طرف اشارہ فرما رہا ہے کہ کیسے تم جو ہے توریت کو ماننے سے انکار کر سکتے ہو، اور اتنے عذاب دیکھ چکے ہو، میرے کوہ طور کے سروں کے اوپر دیکھا۔ اس سے پہلے تم یہ بھی سن چکے ہو اور جان چکے ہو کہ تمہیں بنی اسرائیل سنیچر کے معاملے میں کیا ہوا تھا۔ سنیچر کا دن یہودیوں کے لیے بڑا عظیم دن ہے، جیسے اسلام میں جمعہ جو ہے بڑا عظیم دن ہے۔ جمعہ جو ہے سارے دنوں کا سردار جمعہ ہے اسلام میں، لیکن یہودیوں کے یہاں سنیچر سب سے بہتر ہے، اور عیسائیوں کے یہاں اتوار سنڈے جو ہے یہ سب سے بہتر ہے۔ تو اللہ نے ان کو سنیچر کے دن مچھلی کے شکار سے منع کیا۔ یہودیوں کو، بنی اسرائیل کو جو ہے سنیچر کے دن شکار مت کرنا، تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے نہیں کریں گے، اللہ کا حکم ہے۔ لیکن ہوا ایسا کہ سنیچر کے دن مچھلیاں بہت زیادہ آتی تھیں، پھر ان کی نیت بدل گئی۔ انہوں نے کیا کیا، سنیچر کے دن وہ جال ڈال دیتے تھے، پکڑتے نہیں تھے سنیچر کے دن کو، اور پھر سنڈے کی شام کو یا پھر سنڈے کی صبح کو جا کے وہ جال کھینچ لیتے تھے، تو مچھلیاں تو اس میں سنیچر والی بھی آ گئی۔ تو اللہ کو اس بات پہ غصہ آیا، 70,000 کو بندر بنا دیا۔ ایک روایت میں فرمایا گیا ان کے جو بوڑھے تھے ان کو خنزیر بنا دیا، سور بنا دیا، اور جو جوان تھے ان کو بندر بنا دیا۔
ان کے بچے جو ہے وہ بندر کے بچے، ان کی عورتیں بندرنیاں اور وہ خود بندر، یہ 70,000 کے ساتھ میں ہوا ایک حکم ٹوٹنے کی وجہ سے۔ اس امت کے اوپر عذاب کیوں نہیں آ رہے ہیں؟ اس لیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خانہ کعبہ کا غلاف پکڑ کے دعائیں کی کہ اللہ میری امت کی شکلیں مت بگاڑنا، اور میری امت کو کبھی زمین میں مت دھسانا، اور میری امت کے اوپر جو ہے عمومی عذاب نازل مت کرنا کہ جو ہے یہ گناہ کرنے لگے اور آپ کو یہ عذاب بھیج دیں اور ساری ہلاک ہو جائے، ایسا عمومی عذاب میری امت پہ مت بھیجنا، اور میری امت کو آپسی تفرقے سے بچانا، آپسی لڑائی سے بچانا۔ تو پہلے کی 3 دعائیں قبول ہو گئی، چوتھی قبول نہیں ہوئی، یعنی اس امت کے چہرے نہیں بدلیں گے، ان کو بندر نہیں بنایا جائے گا۔ دوسری دعا بھی قبول ہو گئی، ان کو زمین میں نہیں دھسایا جائے گا۔ تیسری دعا بھی قبول ہو گئی کہ ان کے اوپر عمومی عذاب نہیں آئے گا، اور چوتھی دعا قبول نہیں ہوئی کہ آپس میں جو ہے فرقہ واریت نہ کریں، آپس میں نہ لڑیں، یہ قبول نہیں ہوئی۔ یہ آپس میں لڑیں گے، فرقہ واریت بھی کریں گے، یہاں تک نبی نے فرمایا اگر بنی اسرائیل کے 72 فرقے ہوئے تو میری امت کے 73 فرقے ہوں۔ یہ خاموخواہ لڑ رہے ہیں۔ بریلوی کہتے ہیں کہ جو مالو فرقو جنت میں جاؤ گے، باقی سے جہنم میں جاؤ گا، اور دیوبندی کا نہیں، سینوں کوٹ کے گئے مالو فرقو جنت میں جاؤ، اور اہل حدیث کا نا ہم ہیں سیدھے رستے پہ، باقی سب جو ہے رستہ بھٹک چکے۔ حقیقت یہ ہے کہ یہ تینوں مسلمان ہیں اور تینوں کل ملا کے ٹھیک چل رہے ہیں۔ ہاں آپسی کچھ مسائل میں اختلاف ضرور ہے، لیکن ایک دوسرے کو ہم کافر نہیں کہہ سکتے۔ بریلوی بھی مسلمان ہے، دیوبندی بھی مسلمان ہے، اہل حدیث بھی مسلمان ہے، لیکن ایک دوسرے کو جب باری آتی ہے تو یہ حدیث سنائی جاتی ہے۔ اس حدیث کا یہ مطلب نہیں ہے کہ جو ہے دوسرے فرقے جو ہے دوزخ میں جائیں گے، صرف ایک فرقہ جنت میں جائے گا۔ یہ تینوں جنتی میں سے ہیں۔ وہ جو ایک جنتی فرقہ ہے نا، صحابہ نے پوچھا وہ کون سا فرقہ ہے جو جنت میں جائے گا؟ تو نبی نے فرمایا یہ وہ جماعت ہے جس پہ میں ہوں یا میرے صحابہ ہیں، جو میرے طریقے پر یا میرے صحابہ کی کسی بھی طریقے پر۔ اور کیونکہ صحابہ میں بھی اختلاف تھا، فرمایا میرے صحابہ جو ہے ستاروں کے مانند ہیں، اور اگر تم نے کسی ایک کی بھی اقتداء کر لی تو ہدایت پا جاؤ گے۔ اصحابی کالنجوم بأیہم اقتدیتم اہتدیتم، میرے جو ہے صحابہ ستاروں کے مانند ہیں، تم میں سے اگر کسی ایک کی بھی اقتداء کرو گے تو ہدایت پا جاؤ گے۔ اب کسی صحابی نے رفع یدین کیا ہے تو اگر اہل حدیث رفع یدین کر رہا ہے تو وہ صحابی کی اتباع کر رہا ہے۔ اگر کسی ایک صحابی نے رفع یدین نہیں کیا ہے تو جو ہے بریلوی اور دیوبندی رفع یدین نہیں کرتے، تو یہ بھی غلط نہیں ہے۔ اور کسی کے یہاں زور سے آمین ہے، کسی کے یہاں آہستہ آمین ہے، تو یہ سارے جو ہے چھوٹے چھوٹے اختلافات ہیں جو امت میں رحمت تھے۔ اس کو عذاب نہیں بنانا چاہیے، اس کو زحمت نہیں بنانا چاہیے، اس کو نفرت میں نہیں بدلنا چاہیے۔ سب کو میں ہر جگہ کہتا ہوں یہ بات کہ سب کو ایکسیپٹ کر کے چلو، تینوں مسلمان سب اپنی دلیل رکھتے ہیں۔ خیر کہیں اور چلا جاؤں گا۔ یہ جو واقعہ ہوا 70,000 بندر بنا دی کہ ایک حکم ٹوٹنے کی وجہ سے، اور ہم نے کتنے حکم توڑے ہیں اللہ کے، لیکن یہ اسی آنسوؤں کا صدقہ ہے جو 23 سال جو محمد عربی روئے ہیں اس امت کے لیے، اپنے رب کو منوا لیا، امت کے اوپر عمومی عذاب آنے سے بچا لیا۔ وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ الَّذِينَ اعْتَدَوْا مِنْكُمْ فِي السَّبْتِ فَجَعَلْنَاهَا نَكَالًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهَا، اور ہم نے اس کو بنایا عبرت ان لوگوں کے لیے جو موجود ہیں اور پیچھے جو آئیں گے ان کے لیے بھی، وَمَوْعِظَةً لِّلْمُتَّقِينَ، اور متقیوں کے لیے نصیحت بنایا ہے۔ اللہ ایسے واقعات کیوں بیان کرتا ہے؟ پچھلے ہفتے بھی واقعات تھے، تو ان واقعات سے عبرت حاصل کرنے کے لیے قرآن نے کہا ہے کہ جو اللہ سے ڈرنے والے ہیں ایسے واقعات سے عبرت حاصل کریں۔ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تَذْبَحُوا بَقَرَةً، جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا، یعنی بنی اسرائیل سے کہا، إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ، اللہ تم کو حکم دیتا ہے، أَن تَذْبَحُوا بَقَرَةً، کہ تم گائے ذبح کرو۔ بقرہ، سورہ بقرہ اس کا نام ہے نا، بقرہ یعنی گائے۔ یہ گائے سے مراد جو ہے مادہ اور نر دونوں مراد ہے۔ بقرہ عربی میں وسعت ہے، یعنی اگر بیل ہو اس کو بھی عربی میں بقرہ کہہ سکتے ہیں، اور جو ہے اگر مادہ ہو گائے تو اس سے بھی بقرہ کہا جاتا ہے۔ تو فرمایا یہ بھی تیسرے واقعے کی طرف اشارہ ہے۔ ایک قتل ہوا تھا بنی اسرائیل میں،
چچا بھتیجے کا کوئی معاملہ تھا، بھتیجے نے اپنے چچا سے کہا کہ تیری جو بیٹی ہے وہ میری نکاح میں دے دے۔ وہ مالدار تھا بڑا، اور کہا کہ نہیں، تجھے غریب کو میں اپنی بیٹی نہیں دیتا۔ تو اس نے پھر منصوبہ بنایا کہ ایسے تو چچا دے گا نہیں، میں اس کو قتل کر دیتا ہوں، راتوں رات اس کو نمٹا دیتا ہوں، اور پھر جو ہے چچا کی بیٹی سے نکاح بھی کروں گا اور سارا مال بھی میرا ہو جائے گا۔ اور اس نے اپنا ٹارگیٹ رات کو پورا کیا، چچا کو قتل کر دیا اور لاش جا کے کسی اور کے گھر کے دروازے کے پاس ڈال دی رات کو۔ اور پھر لوگ اٹھے نہیں، اس سے پہلے اس نے شور مچایا خود ہی نے کہ میرے چچا کو کسی نے مار دیا۔ کہتے ہیں چور مچائے شور، جو چور کہتا ہے یار دو پاؤں دیکھو، وہ ساتھ میں چل رہا ہوتا ہے کئی بار، چور ہے نا وہ سب سے آگے ہوتا ہے، یار رات کو کون آیا پاؤں دیکھتے ہیں، اور وہ تو خود ہی ہے سب سے آگے چل رہا ہوتا ہے۔ تو اس نے شور مچایا کہ جو ہے میرے چچا کا قتل ہو گیا، میرے چچا کا قتل ہو گیا۔ تو لوگ جو ہے، اور الزام ان کے اوپر آنا تھا جن کے گھر کے اوپر یہ لاش ڈال کے آئی، اور پھر اس نے بھی چلا کے کہنا شروع کیا کہ جہاں سے لاش ملی ہے یہی میرے چچا کے قاتل ہے، ان کی نہیں بنتی تھی میرے چچا کے ساتھ، یہ میرے چچا کے قاتل ہیں۔ اب انہوں نے کہا ایسے نہیں ہوگا، اور وہ قوم جو اپنی عزت بچانے کے لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس چلے گئے کہ آپ اللہ کے پیغمبر ہیں، ہماری عزت کا مسئلہ ہے۔ اس نوجوان نے ہم پہ الزام لگایا کہ ہم نے اس کے چچا کا قتل کیا ہے، آپ اپنے اللہ سے دعا کریں کہ ہماری عزت بچ جائے، کوئی ہم پہ جو بہتان ہے الزام ہے یہ ہٹ جائے۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی۔ اللہ کی حکمتیں دیکھو، جب یہاں سے ڈیمانڈ ہوئی تو اللہ نے کہا کہ اس قوم سے کہو کہ جو ہے وہ ایک گائے ذبح کریں۔ تو ان کو بھی بڑی عجیب بات لگی کہ جوڑی کا گائے سے کیا تعلق ہے؟ ہمیں تو یہ پتہ کرنا ہے نا قاتل کون ہے، اب قاتل سے گائے کا کیا تعلق ہے؟ اس لیے کہا کہ اللہ کی حکمتیں جو ہوتی ہیں اللہ ہی جانتا ہے، بہت سی مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ اس کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ قالوا اتتخذون ہزوا، جب موسیٰ علیہ السلام نے آ کے واپس بتایا کہ اللہ تو کہہ رہے ہیں کہ اگر تمہیں اپنی عزت بچانی ہے اور الزام ہٹانا ہے تو ایک گائے ذبح کرو، کہنے لگے آپ مذاق کر رہے ہیں، قاتل کا گائے سے کیا تعلق ہے؟ موسیٰ علیہ السلام نے کہا قال اعوذ باللہ ان اکون من الجاہلین، اللہ کی پناہ میں کوئی جاہل نہیں ہوں، کیونکہ اللہ کے حکم اور شریعت کا مذاق جاہل ہی اڑا سکتا ہے۔ اس لیے موسیٰ علیہ السلام نے کہا میں کوئی جاہل نہیں ہوں، اللہ کے حکم کی مذاق اڑاؤں، ٹھٹھا نہیں کر رہا ہوں، باقاعدہ اللہ کا حکم ہے۔ اب کہنے لگے قال ادع لنا ربک یبین لنا ما ہی، قال انہ یقول انہا بقرۃ لا فارض ولا بکر عوان بین ذلک ففعلوا ما تؤمرون۔ اب اللہ کا حکم یہ تھا کہ گائے ذبح کرو، اب کوئی بھی گائے ذبح کر دیتے اللہ کا حکم پورا ہو جاتا ہے، لیکن انہوں نے پھر سوال کیا کیونکہ طبیعت میں کجی ہے، ٹیڑھا پن ہے، پھر کہا گائے کیسی ہونی چاہیے؟ اب خود پھنستے جا رہے ہیں۔ بعد مرتبہ سوال کرنا جو ہے انسان کو پھنسا دیتا ہے۔ آپ شریعت کا جو ہے مسئلہ پوچھیں نا، مسئلہ پوچھنا ہوتا نہیں ہے، لیکن سوال پہ سوال ڈال کے خود ہی پریشانی میں اور دقت میں ہو جاتے ہیں۔ عطا اللہ شاہ بخاری کے پاس میں ایک شخص آیا کہ جو ہے مجھے مول صاحب آپ بہت ہوشیار ہیں اور لمبی لمبی تقریریں کرتے ہیں، وہ اسلام میں ایسا مسئلہ بتا دو کہ جو ہے میں کھاؤں اور پیوں اور روزہ نہ ٹوٹے۔ عطا اللہ شاہ بخاری نے کہا لیا جوتا، میں ماروں تیرے سر پہ، غصہ آئے تو پی جانا، تو جوتے کھاتے رہنا، روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ تو ایسے سوال فالتو کرنے والے بھی ہوتے ہیں۔ اب موسیٰ علیہ السلام نے کہا گائے ذبح کرو، گائے کوئی بھی ذبح کر دیتے حکم پورا ہو جاتا۔ تو کہا گائے کیسی ہونی چاہیے؟ اب اللہ نے کہا کہ گائے اگر یہ پوچھ رہے ہیں کیسی ہونی چاہیے، تو گائے تو نہ تو بڑی ہونی چاہیے، میں نے پہلے بتا دیا گائے بھی مراد ہے بیل بھی مراد ہے، دونوں میں سے کوئی جنس مراد ہے، یہاں پر کچھ بھی ہو سکتا ہے، مفسرین فرماتے چاہے بیل ہو چاہے گائے ہو، کیسی ہونی چاہیے؟ تو کہا کہ نہ تو بوڑھی ہو اور نہ کم عمر ہو، جوان گائے ذبح کرو، فارض ولا بکر عوان بین ذالک، اس کے بیچ میں جوان ہو، ففعلوا ما تؤمرون، یہاں بھی کہا گیا کہ جو تمہیں حکم ملا وہ کرو نا، کیوں اس بحث میں پڑھتے ہو گائے کیسی ہونی چاہیے؟ تو واپس بولنے لگے قال ادع لنا ربک یبین لنا ما لونھا، کہنے لگے دعا کرو نا تیرے رب سے کہ وہ واضح کر دے کہ اس کا رنگ کیسا ہونا چاہیے، جو خود ہی پھنستے جا رہے ہیں آپ، گائے کا رنگ کیسا ہونا چاہیے؟ جب انہوں نے رنگ پوچھا تو قال انہ یقول انہا بقرۃ صفراء فاقع لونھا تسر الناظرین، کہا کہ اللہ کہہ رہا ہے
اگر رنگ پوچھتے ہو تو پیلے رنگ کی ذبح کرو، اور پیلا بالکل گہرا رنگ ہو، فاقع، گہرا پیلا ہونا چاہیے، تسر الناظرین، دیکھنے والوں کو بڑی خوبصورت لگنی چاہیے۔ خود سے پیلے رنگ کی گائے کہاں ملے گی؟ دھوڑی مل جائے گی، کالی مل جائے گی، لیکن پیلے رنگ کی گائے کہاں سے ملے گی؟ اب انہوں نے رنگ خود پوچھا ہے تو اللہ نے بھی کہا کہ یہ فالتو کے سوال کرنے کا، پیلے رنگ کی ذبح کرو، اور وہ بھی گہرا پیلا ہونا چاہیے۔ اب پیلی کہاں سے ملے گی؟ پھر بھی چپ نہیں ہوئے یہاں پہ، قالوا ادع لنا ربک یبین لنا ما ہی ان البقرہ تشابہ علینا، کہنے لگے دعا کرو تیرے رب سے کہ وہ واضح کر دے کہ سمجھ میں نہیں آیا کیسی ہونی چاہیے گائے۔ ہم تو ہے تشبہ میں پڑ گئے، ہم شک و شبہ میں پڑ گئے کہ اب گائے کیسی ہونی چاہیے۔ وَإِنَّا إِنْ شَاءَ اللَّهُ لَمُهْتَدُونَ، اور کہنے لگے ہم سوال اس لیے نہیں کر رہے ہیں کہ ہم حکم سے کوئی ٹال مٹول کرنا چاہتے ہیں، کہنے لگے انشاءاللہ ہم ضرور جو ہے ہدایت پا جائیں گے، حکم پورا کر لیں گے۔ قال انه يقول انها بقرة لا ذلول تصيل الارض ولا تسقي الحرث مسلمة لا شية فيها۔ اب دیکھو اور زیادہ مشکل بڑی، کہا کہ نا واضح کرے اللہ کیسی گائے ہونی چاہیے۔ اب اللہ نے کہا ہے گائے ہونی چاہیے لا ذلول، اس گائے سے کبھی کام نہ لیا گیا ہو، بیل ہو تو اس سے کوئی کام نہ لیا گیا ہو، جیسے ولا تصير الارض، نہ تو زمین کبھی اس سے جوتی گئی ہو، نہ تو ہل جوتنے میں اس کا استعمال ہوا ہو کبھی، ولا تسقی الحرث، نہ پانی کھینچنے میں اس کا کبھی استعمال ہوا ہو، کھیتی کو پانی پہنچانے میں اس کا استعمال ہوا ہو، مسلمتن، بے عیب ہونی چاہیے، کوئی عیب بھی نہیں۔ حالانکہ پہلے کوئی شرط نہیں تھی، قربانی تھوڑی کر رہے تھے وہ، لیکن کوئی بھی گائے ذبح کرنی تھی، لیکن یہاں اب شرطیں لگی، مسلمتن، بے عیب ہونی چاہیے، لا شیۃ فیہا، اس میں داغ نہیں ہونا چاہیے۔ یہ جانوروں کو داغ لگاتا ہے نا اپنی نشان، اپنی قومیت کے، یہ داغ لگا ہوا بھی نہیں ہونا چاہیے، کوئی نشان نہیں ہونا چاہیے۔ اب کہنے لگے قالوا الآن جئت بالحق، کہنے لگے ہاں اب بات کریے سچ، اب گئی ہے۔ فذبحوها، انہوں نے ایسی گائے ذبح کی، وہ قرآن کہتا وما کادوا یفعلون، لگتا نہیں تھا کہ وہ ایسا کر دیں گے۔ حالانکہ وہ پیلی گائے کا انہوں نے پتہ کیا، اور پیلی گائے اس علاقے میں کہیں ملی بھی نہیں۔ ایک نوجوان کے پاس تھی، اللہ نے اس کو بڑی ایک برکتی گائے دے رکھی تھی۔ لکھا ہے مفسرین نے کہ وہ نوجوان اپنے جو ہے والدین کا فرما بردار تھا۔ جو اپنے والدین کا فرما بردار ہوتا ہے تو رزق کی برکتیں بھی پھر اس کے یہاں دوڑ کے چلی آتی۔ یہ مفسرین نے خاص طور پہ نقطہ لکھا ہے کہ اپنے والدین کا اتنا فرما بردار تھا کہ ایک مرتبہ اس کے دروازے پہ کوئی موتی بیچنے والا آیا، تو اس کے والد اندر سو رہے تھے، اور موتی بیچنے والا کہنے لگا میں 70,000 میں دے رہا ہوں۔ تو اس نے کہا 70,000 میں تو لے لیتا، موتی تیرا پسند آ گیا، لیکن خزانے کی چابی جو ہے نا وہ والد صاحب کے تکیے کے نیچے ہے، وہ نیند میں ہیں، ان کو تکلیف ہوگی، اس لیے تھوڑی دیر رک جا، والد صاحب کی آنکھ کھل جائے تو پھر میں 70,000 دے دوں گا اور موتی میرے کو دے۔ وہ کہنے لگا نہیں ابھی دو، میں 10,000 کم کر دیتا ہوں، 60,000 دے دے۔ تو اس نے کہا 60 نہیں 80,000 لے لینا، یعنی 10 انہوں نے بھی بڑھا دیے، 70 سے 80,000 لے لینا، لیکن والد صاحب کی آنکھ کھلنے دے۔ اس نے کہا 50,000 دے دے یار، میرے کو آگے چلنا ہے۔ کہا نہیں 90,000 لے لینا، والد صاحب کی آنکھ کھلنے دے۔ اس نے کہا کہ چھوڑو ساری باتیں، میں شارٹ کٹ میں چاہتا ہوں، 30,000 دے دے بس۔ اس نے کہا 30,000 دے دے اور میں یہ تیرے کو موتی دیتا ہوں۔ اس نے کہا تھوڑی دیر رک جا، 1,00,000 لے لینا، 1,00,000 لے لینا، تھوڑی دیر رک جا، میرے والد صاحب کی آنکھ کھل جائے۔ تو وہ تو چلا گیا، لیکن اللہ نے برکتیں، والد صاحب کا احترام کیا نا اس نے۔ اب برکتیں کیسے آئی؟ گھر میں جو گائے تھی پیلے رنگ کی، ان کو ضرورت پڑ گئی سخت، کسی کے یہاں پیلی گائے نہیں تھی، اسی نوجوان کے پاس بھی تھی۔ اب برکتیں کیسے بڑھی؟ اب وہ نوجوان بھی خبروں سے واقف تھا کہ وہ قوم جو ہے پیلی گائے کے چکر میں ہے، اور گھومتے گھومتے اس نوجوان کے گھر آئے تو کہا کہ گائے لینے آئے ہیں۔ بولا گائے دے دیں گے آپ کو۔ بولا ایک اس سے بھی بہتر موٹی گائے لے لو اور یہ گائے ہمیں دے دو۔ بولا نہیں۔ تو پھر کہا 10 گائے لے لو، یہ ہمیں دے دو۔ اس نوجوان کو پتہ تھا یہ بڑے پھنسے ہوئے ہیں، کہا نہیں۔ تو وہ موسیٰ علیہ السلام کے پاس واپس چلے گئے کہ جا وہ نوجوان کے پاس گائے تو مل گئی، لیکن وہ دے رہا ہی نہیں ہے، ہم نے اس کے بدلے میں 10 گائیں دینے کا فیصلہ کر دیا۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا سوال پہ سوال کیوں کیے تھے؟ اب جو وہ کہہ رہا ہے جتنا لے رہا ہے وہ دو اور لے آؤ، اور کوئی راستہ نہیں ہے۔
اب کی بار جب گئے تو نوجوان بھی، آپ اگر ایک دکان کو چھوڑ گئے، اگلی 4-5 دکانیں چھوڑ کے پھر اسی دکان کے پاس آؤ گے تو پھر تو تیز چھری سے کاٹے گا بھائی۔ وہ آپ پلٹ کے جب واپس آئے ہیں تو اس نے نوجوان سے کہا کہ 10 گائیں لے لو، 20 لے لو، ہمیں دے دو۔ کہا نہیں۔ پھر کیا لوگے آپ بولو؟ بولا یہ گائے ہے نا، اس کو تول لو، اس کا جتنا وزن ہو اتنا سونا لے آؤ۔ ان کی مجبوری تھی، ان کو عزت بچانی تھی، ان کے اوپر بہتان تھا، پوری قوم تھی، پورا بڑا خاندان تھا۔ انہوں نے جو ہے گائے کو تولا، اس کے برابر سونا دیا۔ اب یہ برکتیں جو آئی، کہتے ہیں والد کے احترام میں وہ موتی تو چلا گیا، لیکن یہاں برکتیں اللہ نے بڑھا دی۔ وَإِذْ قَتَلْتُمْ نَفْسًا فَادَّارَأْتُمْ فِيهَا، اور جب تم نے قتل کیا ایک جان کا اور تم جھگڑتے تھے اس میں، اور پھر کیا ہوا؟ گائے ذبح ہوئی، وہ بتا دوں پورا کہ گائے انہوں نے ذبح کی تو اللہ نے کہا کہ اس گائے کی بوٹی جو ہے قاتل پہ ڈالو، جو لاش ہے نا اس پہ ڈالو، تو وہ لاش بولے گی کہ مجھے کس نے مارا۔ تو انہوں نے اس گائے کو کاٹا، اس کی ایک بوٹی اس پہ لاش پہ ڈالی تو وہ زندہ ہو گیا اور کہنے لگا مجھے جو ہے میرے بھتیجے نے مارا ہے، اور مال کے چکر میں اور نکاح کے چکر میں مارا ہے، اور یوں کہہ کے وہ مر گیا۔ یہ قرآن کا واقعہ ہے۔ بہت سارے واقعات ضروری نہیں کہ ہماری عقل میں آ جائیں، اس لیے جو ہے بہت سارے لوگوں کو جو سمجھ میں نہیں آتا کہتے ہیں یار ایسے کیسے ہوتا ہے، میرے سمجھ میں نہیں آیا۔ بھائی تیری سمجھ جہاں ختم ہوتی ہے نا وہاں سے قرآن اسٹارٹ ہوتا ہے۔ ہمیں بعض مفسرین نے بھی کہہ دیا کہ اللہ کی حکمتیں اللہ ہی جانتا ہے، ہم بھی نہیں سمجھ پائے کہ اللہ تعالیٰ کی کیا حکمت ہے۔ اللہ ڈائریکٹ زندہ کر دیتا، لیکن اس کی حکمتیں وہی جانتا ہے، اور زندہ ہوا اور مر گیا۔ اتنا کہہ کے مر گیا، لیکن جیسے ہی مرا تو بھتیجے نے کہا کہ میرے چچا نے جھوٹ بولا، میں نے نہیں مارا۔ قرآن نے کہا واللہ مخرج ما کنتم تکتمون، اللہ ظاہر کرتا ہے جو تم چھپاتے ہو۔ فقل نضربوها ببعضها، اور ہم نے کہا کہ مارو اس کا بعض یعنی گوشت کا ٹکڑا۔ کذالک یحیی اللہ الموتى، اللہ ایسے ہی مردوں کو زندہ کرتا ہے۔ یعنی مسلمانوں کو یہاں قرآن پیغام دے رہا ہے کہ آخرت میں قبروں سے اٹھ کے کیسے زندہ ہوگے، اللہ کتنا قادر ہے، ایسے ہی مردوں کو زندہ کر دیتا ہے۔ حضرت ابراہیم کا واقعہ بھی پرندوں کا جو ہے قرآن میں موجود ہے۔ وَيُرِيكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ، اور ہم دکھاتے ہیں اپنی نشانیاں تاکہ تم سمجھ جاؤ۔ ثُمَّ قَسَتْ قُلُوبُكُم مِّن بَعْدِ ذَلِكَ فَهِيَ كَالْحِجَارَةِ أَوْ أَشَدُّ قَسْوَةً، لیکن اتنی عبرتیں دیکھنے کے باوجود وہ اتنی کجی اور اتنی ٹیڑھی قوم تھی کہ ان کا دل اور سخت ہو گیا۔ پھر دل سخت ہو گئے تمہارے اس کے بعد جیسے کوئی پتھر ہو، او اشد قسوہ، یا پتھر سے بھی زیادہ سخت، کیونکہ پتھر بعض وہ ہوتے ہیں ان من الحجارۃ لما یتفجر منہ الانہار، کہ پتھر سخت ضرور ہیں لیکن بعض پتھر وہ ہیں کہ پھٹ پڑتے ہیں اور نہریں جاری ہو جاتی ہیں پانی کی۔ اور فرمائے وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَشَّقَّقُ فَيَخْرُجُ مِنْهُ الْمَاءُ، اور بعض پتھر پھٹ پڑتے ہیں اور اس میں سے نکل آتا ہے پانی، یعنی چشمے جاری ہو جاتے ہیں۔ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَهْبِطُ مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ، اور بعض پتھر وہ ہیں جو گر جاتے ہیں اللہ کے خوف سے۔ پہاڑوں میں دیکھا ہوگا کبھی، پہاڑی علاقے میں رات کو اچانک پتھر گرتے ہیں، لڑکتے ہوئے آ کے نیچے پڑتے ہیں۔ قرآن کہتا ہے وہ اللہ کے خوف سے گرتے ہیں، اللہ کے ڈر سے وہ گرتے ہیں۔ تو تم تو پتھر سے بھی زیادہ سخت نکلے۔ پتھر تو روتا بھی ہے، پتھر کا رونا چشمہ ہے، پتھر زیادہ روئے تو پھر نہر بن جاتی ہے، پہاڑ روئے تو نہر بن جاتی ہے، پتھر روئے تو چشمہ بن جاتا ہے۔ اور قرآن نے کہا پتھر گرتے بھی، اور حس ہوتا ہے پتھر میں، یہ ہماری عقل سے باہر چیز ہے کہ ہاں پتھر میں ایک جان ہوتی ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ ہے نا کہ وہ کھجور کی شاخ پہ خطبہ دیتے تھے، لیکن جب ممبر بن گیا تو کھجور کی شاخ کو نبی نے چھوڑ دیا، تو وہ ایسی روئی کہ سارے مسجد میں جتنے بیٹھے آئے تھے جمعے کے دن سب نے اس کا رونا سنا۔ وہ 9 مہینے کی گابن اونٹنی کی طرح جو ہے بلک بلک کے روئی۔ اللہ کے رسول نے اس کے جو ہے ہاتھ رکھا تو چپ ہوئی، کہا یا تو میں ممبر چھوڑ کے تجھے اپنا لوں، یا پھر دوسرا آپشن دیتا ہوں کہ تو جو ہے جس جگہ مجھے جنت ملے گی وہاں تجھے لگا دیا جائے گا، وہ دعا کر دو۔ وہ کہنے لگی میرے لیے جنت کی دعا کر دو، میں صبر کرتی ہوں۔ یہ کھجور کی شاخ، سوکھی ہوئی شاخ تھی، وہ بول پڑی۔ حجر اسود کے بارے میں پتھر ہی تو ہے، جنت سے آیا ہوا پتھر ہے، لیکن اس پتھر کے بارے میں نبی نے فرمایا کوئی حاجی حج کرنے والا یا عمرہ کرنے والا آتا ہے
تو حجر اسود اس کو دیکھتا ہے اور اس کا تلبیہ کو سنتا ہے، لبیک اللہم لبیک، اس کو وہ سنتا ہے، دیکھتا بھی ہے، سنتا بھی ہے۔ اور ایک تاثیر اور بتائی کہ اگر کوئی پتھر کو ٹچ کرے بوسہ دینے کے لیے، کبھی ہاتھ لگایا جاتا ہے، لمس کیا جاتا ہے، یا پھر کوئی دور سے ہی اشارہ کر دے، تو اس پتھر میں ایسی تاثیر ہے کہ اس طواف کرنے والے حج کرنے والے، عمرہ کرنے والے کے سارے گناہ کیچ کر کے اپنے اندر لے لیتا ہے۔ آیا تھا تو بالکل سفید پتھر تھا، یہ امت کے گناہ اور حاجیوں اور عمرہ کرنے والوں کے گناہ کیچ کر کے آدھے سے زیادہ کالا ہو گیا، اور جب پورا کالا ہو جائے گا تو قیامت آ جائے گی، تھوڑا سا حصہ بچ رہا ہے۔ تو خیر یہ گناہ کے یہ پتھر ہے، تو پتھر میں ایک حس ہوتی ہے، ادراک ہوتا ہے، ہم نہیں جانتے اس چیز کو۔ آخری آیت پہ آ گئے ہم، کیونکہ خیال آتے ہیں پتہ نہیں کب چھٹی ہوگی۔ افتطمعون ان یؤمنوا لکم وقد کان فریق منہم یسمعون کلام اللہ ثم یحرفونہ من بعد ما قلوہ ہم یعلمون۔ اب قرآن مسلمانوں سے کہتا ہے کیا تم امید رکھتے ہو کہ وہ ایمان لائیں گے، حالانکہ ان میں سے ایک جماعت تھی جنہوں نے قرآن کو سنا اور پھر بدل دیا اس کے بعد، حالانکہ وہ سمجھتے تھے اور جان بوجھ کے انہوں نے ایسا کیا ہے۔ وہ اسی واقعے کی طرف اشارہ ہے کہ وہ اللہ کے کلام کو سن چکے تھے بادلوں کی اوٹ سے، لیکن جب بادل ہٹ گئے تو پھر جو ہے مر بھی گئے تھے، اور مر کے زندہ کیا تب بھی انہوں نے کلام کو بدل دیا، کہا ٹھیک ہے تو اللہ کی کتاب، لیکن اللہ نے کہا ہے جتنا تم سے ہو سکے اتنا چل لینا، اور جو من نہیں کہے تو کوئی حکم پہ مت ماننا، تو کوئی حرج نہیں ہے۔ یہ انہوں نے کلام کو بدلا۔ اب مسلمانوں کے لیے اس میں عبرت کی یہ ہے کہ مسلمان جو ہے اللہ کے خوف اور بیجا سوالات نہ کرے، اللہ کا خوف رکھے، اور پتھروں سے عبرت حاصل کیے کہ اتنا پتھر دل اور اتنا غافل ہو کے زندگی نہ گزارے۔ قرآن کہتا ہے بعض پتھر بھی اللہ کے خوف سے روتے ہیں اور گر جاتے ہیں، تو تم تو انسان اور میرے آخری حبیب کی امت ہو، تمہیں اتنا غافل ہونا زیبا نہیں دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ